اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ یہاں اللہ رب العزت یہود یعنی بنی اسرائیل ان کا خبث اور اسلام سے دشمنی اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے آگے یہ فرمایا کہ یہ جو لوگ تھے یہ اپنے ہاتھوں سے دین کی باتوں کو گھڑ لیتے اور پھر اس گھڑی گھڑائی باتوں کو لوگوں کی منشا کے مطابق، ان کی ضرورتوں کے مطابق، ان کی سہولت کے مطابق پھر گھڑ کے ان سے معاوضہ بٹورتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، باتیں تو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی دین میں نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں خود پیدا کر لیتے ہیں اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں رقم بٹوریں۔ اللہ نے اس کو حقیر رقم، ناقص فرمایا ہے، یعنی جو لوگ علماء یہود جو ہیں وہ شرعی مسئلے جب لوگ ان سے دریافت کرتے تو وہ مسئلے گھڑ کر فتویٰ لگا دیتے، لوگوں کو باور یہ کراتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے دین کا یہی تقاضا ہے۔ اپنی ہٹ درمی اور اس میں پیسوں کا لالچ، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوا کرتی، اور یعنی آج ہمارے دور میں بھی یہ چیز پیدا ہو چکی ہے کہ ہمارے معذرت کے ساتھ کچھ علماء کرام دین کو انہوں نے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، اور بعض دفعہ تو دیکھنے میں آیا ہے کہ کہیں کوئی میلاد یا کوئی جلسہ یا بیان کا جب وقت آتا ہے تو علماء کرام باقاعدہ طور پر پیشگی اس کا معاوضہ طے کرتے ہیں اور بڑا بھاری معاوضہ طے کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے بعض علماء، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو اشتہارات میں اپنی تصویر کو نمایاں جگہ پہ لگانے کا بھی تقاضا کرتے ہیں، اور اس میں اپنے جلسے میں یا اس محفل میں شریک ہونے کا دار و مدار ان کی اپنی تشہیر پر ہوتا ہے، اس پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس میں شامل ہونا ہے، اس میں شرکت کرنی ہے نہیں کرنی۔ تو یہ بھی ایک طرح سے دین کو بیچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، محفوظ رکھے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھی، یعنی یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جس کے ذریعے انہوں نے یہ پیسہ یا دولت یا دنیاوی جو مال و زر کمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اس میں گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا کر، کچھ لکھ کر لوگوں میں پیش کر دیتے ہیں، اور ان کی غرض و غایت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے، پیسہ بٹورنا ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کر کے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو ہمارے ہاں اب عام رائج ہو چکی ہے کہ مولانا حضرات صاحب یعنی ایسے ہی من گھڑت قصوں کو میں جذباتیت پیدا کر کے، لوگوں میں جذبات پیدا کر کے، فرقہ واریت کا درس دے کر، اور ایسی خرافات دین میں پیدا کر کے جن کا دین کی اصل سے کوئی تصور نہیں ہے، اپنے شہرت کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے، پیسوں کے لالچ میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت سخت وعید فرمائی ہے کہ جو لوگ دین میں اپنی مرضی سے
باتیں لکھ کر یا ویسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کا دین کے اثروں سے تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی فتوے اور دنیا کے ضرورتوں کے مطابق، ان کے تقاضوں کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق مسئلے کو بیان کر کے پھر ان سے جو ہے وہ اپنی من پسند کی جو فرمائشیں جو ہیں وہ پوری کرواتے ہیں یا پیسے بٹورتے ہیں۔ تو یہ دین کی قدر خدمت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت بے لوث، بغیر کسی لالچ کے، اپنی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے جلسوں میں اس طرح کی پیشگی جو ہے معاوضہ طے کرنے کا، تو اس کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ہمیں خود بھی جب علماء کرام اس بات پر آ جائیں گے تو عوام کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات اپنی رضا کی خاطر ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بڑھ کر پھر ہمیں اس پر خود بھی سب کو عمل کی توفیق، ہم سب مل کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔